اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی اجنبی آتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ کون سے ہیں، حتیٰ کہ وہ پوچھتا۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ آپ کو پہچان سکے۔ اجازت ملنے پر آپ کے لیے مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے۔ ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا ایک آدمی آیا، اس کے کپڑوں کو ہلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر سلام کہا اور کہا، اے محمد، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا تو اس نے کہا، اے محمد، میں قریب آ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ، اور بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤ۔ آپ نے فرماتے رہے، قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ہم نے اس پر تعجب کیا، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، فرمائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تو اس کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں اور تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں گا تو کیا میں مومن ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگے، اے محمد، بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر وہی سوال کیا، پھر بھی آپ نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جس شخص سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ علامات جن کے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا، مثلاً جب تو دیکھے کہ بکریوں بھیڑوں کے چرواہے، عمارتیں بنانے والے ایک دوسرے کا یہ فخریہ انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور تو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے جسم رہنے والوں کو زمین کا بادشاہ بنے دیکھے، اور دیکھے کہ عورتیں اپنے مالک جننے لگی ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنایا، جو رہنمائی کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہے، تمہاری طرح میں بھی اس آدمی کو پہچان نہیں سکا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو وحی قلب کی صورت میں آئے تھے۔